جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل سر احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا۔ اس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور بلبلے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کا یہ پروگرام جو اہل حدیث کانفرنس کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، میں اس پروگرام میں اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا پیغام، اہل حدیث کی صدا، اہل حدیث کا آوازہ، اہل حدیث کا ننکارہ کیا ہے، اہل حدیث کی سوچ اور فکر کیا ہے، لگن کیا ہے، تڑپ کیا ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزارش کروں گا کہ چند لمحوں کے لیے دل کے دروازے کھول کر، کانوں سے روئی کے بڑے نکال کر، آنکھوں سے تعصب کی عینت کو اتار کر، پورے انہماک کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، ہماتن گوش ہو کر میری معروضات کو سماعت فرمانا، تاکہ تمہیں مسلک اہل حدیث کا تعارف حاصل ہو سکے۔ قرآن کریم میں سے میں چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔
ان الفاظ کے ذریعے ہمیں اس بات سے متنبہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، آشنا کیا جا رہا ہے کہ یا کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ کا محبوب ترین دین اسلام ہے۔ اب اس اسلام کے آ جانے کے بعد اس شریعت کے نازل ہو جانے کے بعد اب دنیا میں کوئی دین اور کوئی شریعت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ دین اور وہ شریعت چاہے منزل من اللہ ہی کیوں نہ ہو، وہ دین اور شریعت چاہے جناب سبیح اللہ کے حصے میں کیوں ہی نہ آیا ہو، وہ دین اور وہ شریعت چاہے جناب نقی اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، وہ دین اور وہ شریعت چاہے جناب خلیل اللہ پہ کیوں نہ اترا ہو، وہ دین اور وہ شریعت چاہے جناب سبیح اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، وہ دین اور وہ شریعت چاہے جناب کلیم اللہ کے قلب اطہر پہ کیوں نہ اترا ہو، جناب روح اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، اس دین کے آ جانے کے بعد جو دین اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، اس دین کے آ جانے کے بعد یہ ادیان بھی اب اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کے قرآن نے کہہ دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب منزل من اللہ دین بھی اس دین کے آنے کے بعد نہیں چل سکتے، پھر یاد رکھنا کسی امام کا قول اور کسی مفتی کا فتویٰ بھی اس دین کے مقابلے میں چل نہیں سکتے۔ میں آپ کو اسی دین کی دعوت دینے آیا ہوں، اسی اسلام کا سبق پڑھانے آیا ہوں۔ جو دین اور جو شریعت اللہ نے مجھے اور آپ کو جناب محمد کے ذریعے عطا فرمایا،
اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، میرے مسلک کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، یہ رفعت اور معرفت حاصل ہے کہ اہل حدیث جب بھی لوگوں کو بلاتا ہے وہ لوگوں کو کسی ہستی اور بستی کی طرف نہیں بلاتا، وہ لوگوں کو کسی امام اور مفتی کی طرف نہیں بلاتا، وہ لوگوں کو کسی خطیب اور ادیب کی طرف نہیں بلاتا، وہ لوگوں کو کسی حسیب اور لبیب کی طرف نہیں بلاتا۔ اہل حدیث جب بھی لوگوں کو بلاتا ہے یہ رب کے قرآن کی طرف بلاتا ہے، یہ جناب محمد کے فرمان کی طرف بلاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دعوت لڑائی کی دعوت نہیں، جھگڑے کی دعوت نہیں، فتنے کی دعوت نہیں، فساد کی دعوت نہیں، ہماری دعوت یا رب کی توحید کی ہوتی ہے یا جناب محمد کی ختم نبوت کی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہستیاں نہیں ہیں، بستیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس بزرگ نہیں ہیں، بڑے نہیں ہیں، اللہ کے برگزیدہ نہیں ہیں، اللہ کے پیارے اور لاڈلے نہیں ہیں، ہمارے پاس آستانے نہیں ہیں، گدیے نہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم پرملا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو غزنویوں کے دروازے پہ نہیں لے جائیں گے، روپڑیوں کے دروازے پہ نہیں لے جائیں گے، لکھویوں کے دروازے پہ نہیں لے جائیں گے، سلبیوں کے دروازے پہ نہیں لے جائیں گے۔ ایک دفعہ ہمارے قریب آ کے دیکھو، ایک دفعہ ہماری دعوت پہ کان لگا کے دیکھو، ایک دفعہ ہماری دعوت کو سماعت فرما کے دیکھو، ہم تمہیں اس دروازے پہ لے جائیں گے جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے، فاروق کو عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے، اس دروازے پہ لے جائیں گے، اور جس دروازے سے ائمہ کو امامت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، اللہ کی قسم اس دروازے پہ لے جائیں گے، اور جس دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ وہ دروازہ امام ابو حنیفہ کا دروازہ نہیں، وہ دروازہ امام مالک کا دروازہ نہیں، وہ دروازہ امام شافعی کا دروازہ نہیں، وہ دروازہ امام احمد بن حنبل کا دروازہ نہیں، وہ دروازہ امام الانبیاء کا ہے، حبیب خدا کا ہے، محبوب کبریا کا ہے، خیر الورا کا ہے،
صبر و رضا کا ہے، منبع رشد و ہدا کا ہے، پیغمبر رب ارض و سما کا ہے، والی بقا کا ہے، صاحب کعبہ قوسین او ادنیٰ کا ہے، وہ دروازہ آمینہ کے لال کا ہے، عبداللہ کے در یتیم کا ہے، وہ دروازہ شیمہ کے پیر کا ہے، اور وہابیوں تمہارے پیر کا ہے، وہ دروازہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آج یہ مسلمان جو ذلیل و رسوا ہے، آج یہ مسلمان جو لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے، آج یہ مسلمان جو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، پتہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے امام کائنات جناب محمد کے دروازے کو چھوڑ دیا، اور جب تک ساری کائنات سے پلٹ کر، ساری کائنات سے منہ موڑ کر، ساری کائنات سے رشتہ توڑ کر ہم اپنا ناطہ اور رشتہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جوڑ لیتے، عزت و عظمت ہمارا کبھی مقدر نہیں بن سکتا۔ دلیل مانگو گے، برہان مانگو گے، شواہد کا مطالبہ کرو گے، آؤ تمہیں دلیل بھی دیے دیتا ہوں، اور دلیل میں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو بنانے لگا۔ آپ صرف ایک حدیث کو پلے باندھ لیں، صرف ایک حدیث کو دل میں جگہ دے دیں، اس ایک حدیث کو محفوظ کر لیں، اس ایک حدیث پر کاربند ہو جائیں، اللہ کی قسم آپ دنیا میں بھی عزت پا سکتے ہیں، آخرت میں بھی جنت کے مالک و وارث بن سکتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے، آج ہماری تربیت یہ کر دی گئی ہے، ہمیں پڑھا یہ دیا گیا ہے، ہمیں سمجھا یہ دیا گیا ہے، ہمیں سکھا یہ دیا گیا ہے، حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اسی لیے آج احادیث کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، احادیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، احادیث رسول کو پسے پس ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں، رحمت کائنات کے فرمان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، رفعت کیا ہے، معرفت کیا ہے، بلندی کیا ہے۔ اگر ہم احادیث کی عظمت و رفعت سے واقف ہوتے
احادیث رسول کا یوں نمس کرنا اڑایا جاتا. اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احتیاط ہے اور نہیں سب آ گیا. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے صحابہ کو کس قدر پیار محبت عقیدت ارادت شیفتگی فریبتگی تھی. امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر امام احمد نے مسند احمد کے اندر لکھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کہو رضی اللہ تعالی ان کو معلوم ہوا ان کو علم ہوا ان کو خبر ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن اونیس کے پاس نبی کائنات کا ایک فرمان موجود ہے لیکن وہ ایک ماہ کی مسافت کے برابر دور بیٹھے ہوئے. ان کے پاس پہنچنا ان سے حدیث حاصل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن رسول اللہ کے فرمان سے محبت دیکھیے آقا کائنات کی حدیث سے پیار دیکھیے کہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ماہ کی مسافت کے برابر سفر طے کر کے عبداللہ بن اونیس کے پاس پہنچ کے امام کائنات جناب محمد کی حدیث کو جا کے حاصل کر. ہمارے پاس گھروں سے اٹھ کے مسجد تک آنے کے لیے وقت نہیں ہے. چند گھنٹوں کے لیے میں اور آپ قرآن و حدیث کو سماعت فرمانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ محبت ہے یہ عقیدت ہے یہ ارادت ہے یہ شیفتگی ہے یہ فریبتگی ہے. مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی. ان کو معلوم ہوا کہ مصر میں فلاں شخص رہتا ہے اس کے پاس رسول اللہ کی ایک اس ایک حدیث کو پانے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں مصر جاؤں گا اور رسول اللہ کی حدیث پا کے لے کے آؤں. اب سفر کا ارادہ کیا پاس زیادہ راہ نہیں ہے وسائل نہیں ہے جیب میں کرایہ نہیں ہے. اب ذرا اندازہ کیجیے مصر سے مدینے سے مصر کا سفر کتنا. دوسری طرف نبی کی حدیث سے پیار اور محبت دیکھیے عقیدت و ارادت ایک حدیث کو پانے کے لیے جناب ابو ایوب انصاری پہ جائے کرایہ بھی نہیں ہے وسائل بھی نہیں ہے زیادہ راہ بھی نہیں. بے چین اتنا ہے کہ چین پھر بھی نہیں آ رہا. چادر کو کندھے پہ رکھا نبی کی ایک حدیث کو پانے کے لیے مدینے سے مصر کا پیدل سفر شروع کر. سوچیے اہل حدیثوں تم بھی غور و فکر کرو. تمہارے بڑے تمہارے اکابر تمہارے اسلاف تمہارے بزرگ
یہ اہل حدیث نام ایسے ہی نہیں رکھ دیا گیا. تمہیں کیا پتا اس لفظ اہل حدیث کے لیے ہمارے اکابر نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے آلام، دکھ، تکلیفیں اور مسائل برداشت کیے ہیں. یہ تو یہ رہے. میں نے امام رازی کے بارے میں پڑھا ہے. امام رازی فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی دفعہ طلب حدیث کے لیے گھر سے نکلا تھا تو میں مسلسل 7 سال تک سفر میں رہا. 7 گھنٹے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. اس حدیث کے لیے 7 گھنٹے ٹائم نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس. دعوے بڑے لیکن کیفیت کیا ہے ہماری. اور ایک اہل حدیث بزرگ کے بارے میں نے پڑھا جن کو تاریخ یحییٰ بن سعید القطان کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں گھر سے جب طلب حدیث کے لیے پہلی دفعہ نکلا تھا میں مسلسل 10 سال سفر میں رہا. 10 سال میں رسول اللہ کی حدیث کو شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں میری اپنا بہت جگہ ہے محمد نے فرمایا. امام ابو داؤد نے اس کو سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. آقا کائنات ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آسمان والے خالق و مالک کے سامنے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا فرما رہے ہیں. کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اور لوگوں ذرا سوچو آج اگر کوئی خطیب، ادیب، حسیب اور لبیب، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی امام، کوئی خطیب کسی کے لیے دعا کر دے، اللہ کی قسم ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے کہ ہمارے مولوی صاحب نے، ہمارے خطیب صاحب نے، ہمارے مرشد صاحب نے ہمارے لیے دعا کی. یار اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کے لیے آمنہ کے لال محمد نے دعا کی ہوگی. ساری کائنات کا امام دعا کر رہا ہے. پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وَنَزَّلَ اللَّهُ عِمْرَانَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ. اے اللہ میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو میری ایک حدیث کو سنے پھر اس کو یاد کرے اور جلسے میں آنے ڈالو. بتاؤ ان جلسوں کا مقصد کیا ہے، ان مجالس و محافل کا مطلب کیا ہے، ان دروس کا مقصد کیا ہے کہ آئیں ایک کان سے سنیں اور ایک کان سے نکالیں اور خالی دامن گھروں کو واپس لوٹ جائیں. فرمایا جو میری ایک حدیث کو سنے پھر اس کو پلے باندھے، اس کو یاد کر لے، اس کو حفظ کر لے، اس کو سینے میں محفوظ کر لے، پھر اپنے تک محدود نہ رکھے، حتیٰ یبلغہ، پھر
تک بھی میں جلسے میں گیا تھا، میں نے وہاں نبی کی ایک حدیث سنی ہے، میں نے اس کو یاد کیا ہے، آج وہ میں تجھے سنا رہا ہوں۔ فرمایا جب یہ بندہ وطیرہ اختیار کرتا ہے، رب کا رسول رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ میرے اس امتی کو اللہ ترو تازہ فرما دے، خوش و خرم فرما دے، اللہ اس میرے امتی پہ رحمتوں کی برکھا کا نزول فرما دے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ آج جلسوں سے جلسوں کی روح کو نکال لیا گیا ہے، آج جلسوں کے مقاصد کو فراموش کر دیا گیا ہے، آج جلسوں کے مقصد کو بھلا دیا گیا۔ اس لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا، میں نے آپ کو ایک ہی حدیث سنانی ہے اور آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے، پھر اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ کیوں ہے ذلیل و رسوا؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اہل حدیث بھی سوچے، دیوبندی بھی سوچے، بریلوی بھی سوچے، شیعہ بھی سوچے، تمام لوگ سوچے کیوں ہے ذلیل و رسوا؟ حدیث سنیے، یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ کے اندر حسن سند کے ساتھ بیان کیا۔ ساری کائنات کا ایمان، ساری کائنات کا سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بعض ارشاد پتہ ہے رسول اللہ کا خطبہ کیسا ہوتا تھا؟ نبی جب چاہتے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ خطبہ کیسا؟ آج ہمیں خطبے کے معنی اور مفہوم کا بھی پتہ ہے۔ نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر میرے محبوب کے سامنے۔ خطبہ کیسا کہ لوگ خطبہ سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کائنات کا امام خطبہ ارشاد فرماتا اور وہ خطبہ اتنا مؤثر اور بلیغ ہوتا، اتنا پراثر ہوتا، ظرفت منها العیون۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ہر شخص خطبہ سننے والا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ہے، وہ رو رہا ہوتا۔ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ۔ خطبہ سننے والوں پہ لرزہ طاری ہوتا تھا، ڈر رہے ہوتے تھے، کب کبھی طاری ہوتی تھی۔ میں نے اور آپ نے کیا بنا دیا ہے خطبوں کو؟ جس پیغمبر نے گلی کوچے اور بازار میں اپنے امتی کو کہکا لگا کے ہنسنے سے منع کیا تھا، آج اس پیغمبر امتی اس کی مسجد میں بیٹھ کے کہکے لگا کے شرم محسوس کرتا۔ مسجد
کائنات کا امام خطبہ ارشاد فرمانے لگا ہے، بات کرنے لگا ہے صحابہ کے، جب میرے امیر میرے معبود کی نگاہ، آپ فرماتے ہیں ان ھذا الامر لیزال فیکم، اور میرے امتی میں محمد تمہیں بشارت دے کے جا رہا ہوں صلی اللہ کس چیز کی خوشخبری؟ میں تمہیں بشارت دے کے جا رہا ہوں مسلمانوں، اقتدار تمہارا ہے، اختیار تمہارا رہے گا، کرسی تمہاری رہے گی، روب تمہارا رہے گا، دبدبہ تمہارا رہے گا، عزت تمہاری رہے گی، عظمت تمہاری رہے گی، انتم ولا ولاتو، نگران بھی تم ہی ہو۔ کتنی بڑی خوشخبری کہ حکومت ہماری ہوگی، اقتدار ہمارا ہوگا، اختیار ہمارا ہوگا، کتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہے؟ پھر مسلمان کیوں لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے؟ اب ذرا اگلے الفاظ پہ غور کرنا۔ صحابی رسول نے دریافت کیا، اللہ کے پیغمبر ایسا کب تک رہے گا کہ مومن و مسلمان اقتدار اختیار کے مالک کب تک رہے گا؟ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا پیغام صدا آوازہ اور نکارا ہے، یہی اہل حدیث لوگوں کو سناتے، سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں پوچھو کب تک؟ ما لم تحدثو احدثا، آپ نے فرمایا جب تک تم اس شریعت میں، اس دین میں، اس اسلام میں جو اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے میں محمد کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، اس دین اور شریعت میں اپنی مرضی کو داخل نہیں کرو، نئی نئی باتوں کو داخل نہیں کرو، اپنی سوچ اور فکر کو داخل نہیں کرو۔ اور یارو ہماری لڑائی کیا ہے، ہمارا جھگڑا کیا ہے، ہمارا اختلاف کیا ہے لوگوں سے؟ ہم کہتے ہیں یار اپنی جانب سے دین میں کوئی بات شامل من اللہ، دین کو آنکھیں بند کر کے خاموشی سے قبول کر لو، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی چیز کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، رسول اللہ کی بات غلط ہو سکتی، اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ ارض و سما کا نظام جو ہے یہ ترم برم ہو سکتا ہے، یہ چاند اور سورج میں نور ہو سکتے ہیں، یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، یہ کائنات نیست و نابود ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ نے کہا اقتدار تمہارا، اختیار تمہارا، کرسی تمہاری، کم کر جب تک دین کے اندر اپنی مرضی کو داخل نئی باتوں کو اٹھا کے دین میں شامل۔ اب کی ہے کہ نہیں ہم نے دین کے اندر باتیں داخل، چھوڑیے ساری چیزوں، عملوں میں سے سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ نماز۔ رسول اللہ نے کہا ہے عملوں میں سے سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ نماز، جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہونا ہے۔ آقا نے فرمایا اگر نماز والا عمل ٹھیک نکل آیا
تو باقی سارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائے. اگر نماز والا عمل ٹھیک نہ نکلا تو باقی عمل بھی ٹھیک نہیں ہو. نماز والا عمل ہے. اب اس نماز والے عمل میں بھی ہم نے اپنی مرضی کو داخل کیا. آپ کہیں گے کیسے؟ نماز کے ابتدا میں ہم نے جو نیت کر رکھی ہے، نیت کے جو الفاظ کر رکھے ہیں، آئیے لڑائی کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں، فتنے فساد کی بات نہیں، کسی کو رگیدنے کی بات نہیں، کسی پہ تبرہ کرنے کی سوچ نہیں، بات سمجھانا مقصود ہے. یہ جو ابتدا میں آپ نے یہ جو الفاظ کر رکھے ہیں، ہمیں صرف اتنا بتا دو یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا. اللہ کی قسم ہمیں حدیث بتلا دو، ہم تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے، ممنون بھی رہیں گے، اور اس پر عمل کر کے بھی دکھاؤ تو صحیح ہے حدیث ہے کہاں؟ یہ جو نیت کے الفاظ ہم نے گھر کے نماز کے اندر، عبادت کے اندر داخل کر دیے ہیں، یہ کہاں ہے؟ ذخیرہ ہے حدیث میں. کوئی شخص یہ حدیث ہمیں بتا سکتا؟ حدیث تو بڑی دور، اللہ کی قسم جیت علماء احناف سے بھی ہمیں یہ کوئی ثابت کر کے دکھا سکتا؟ جیت علماء احناف سے، اس لیے کہ جیت علماء احناف نے ہمیں سے بدعت کرا دی. یقین آئے تو رد المختار کو کھولنا. تمہیں رد المختار کے صفحات پہ ابن عابدین کا فتویٰ دکھائی دے. یقین آئے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کی کتاب مرکات شرح مشکات کو کھولنا، اس کے صفحات پہ ملا علی قاری حنفی کا فتویٰ دکھائی. یقین نہ ہے فتح القدیر کھولنا، اس کے صفحات پہ تمہیں ابن حمام کا فتویٰ دکھائی دے گا. یقین نہ ہے فیض الباری کھولنا، فیض الباری کے صفحات پہ علامہ انور شاہ کاشمیری کا فتویٰ تمہیں دکھائی دے گا. یقین نہ ہے عدت الرایا شرح بقایا کو کھولنا، شرح بقایا کے صفحات پہ عبدالحی حنفی کا فتویٰ تمہیں نظر آئے گا کہ یہ جو نیت، یہ جو الفاظ، یہ جو کلمات کر رکھے ہیں، ان کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں، یہ بدعت ہے. اب نماز کے ابتدا میں بھی اپنی مرضی کو داخل کیا کہ نہیں؟ نئی بات کو داخل کیا کہ نہیں؟ نماز کے اختتام پر بھی اپنی مرضی کو داخل کیا، نئی بات. آقا کائنات نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھ کے سلام پھیرو تو کیا کہو؟ سارے کہو، کیا کہو؟ ایک دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر کہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. یہ الفاظ رسول اللہ نے بتایا. ہم نے پوچھو کسی عام سے اہل حدیث سے پوچھو یہ الفاظ کہاں ہیں، یہ کلمات کہاں ہیں، یہ حروف کہاں ہیں؟ عام اہل حدیث بھی تمہیں بتائے گا کہ جاؤ صحیح مسلم اٹھا کے لاؤ، ہم تمہیں صحیح مسلم سے یہ الفاظ نکال کے دکھائیں. اللہ کے پیغمبر نے صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ اس طرح رسول اللہ کے محفوظ اور موجود. اب لوگوں نے اپنی مرضی کو داخل کرتے ہوئے آگے اضافہ کیا. وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ
فَحَيِّئْنَا رَبَّنَا بِالْإِسْلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ۔ یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ حروف ان الفاظ کے ساتھ چھوڑ کر لوگوں کو پڑھائے، سنائے اور سمجھائے، جاؤ دنیا کا کوئی شخص یہ الفاظ ہمیں حدیث کی کسی کتاب نے دکھا، امام کائنات نے یہ الفاظ صحابہ کو پڑھائے ہوں، اللہ کی قسم ماننے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں حدیث دکھاؤ، کہاں لکھتے ہیں یہ الفاظ؟ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ الفاظ اچھے ہیں، کلمات اچھے ہیں، حروف اچھے ہیں، معانی اچھے ہیں، مطالب اچھے ہیں، حرج کیا ہے؟ ہم نے کہا تم حرج نہیں سمجھتے، قرآن سے پوچھو حرج کیا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پوچھتے ہو حرج کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پوچھتے ہو حرج کیا ہے؟ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ رسول کی مخالفت بھی کرتے ہو، کہتے ہو حرج کیا ہے؟ پیغمبر کائنات کے فرمان کا تمسخر بھی اڑاتے ہو، کہتے ہو حرج کیا ہے؟ تبدیلی بھی کرتے ہو، کہتے ہو حرج کیا ہے؟ اٹھاؤ جامعہ ترمذی کو، صحیح بخاری میں بھی ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آقا کائنات صحابہ کو دعائیں سکھا رہے ہیں، آگے بڑھے آقا مجھے بھی کوئی دعا سکھا دے سونے کی، میں بھی یاد کر دوں، میں بھی وہ پڑھ کے سویا کروں۔ نبی یہ کائنات نے فرمایا برا بن عازب پڑھو، برا بن عازب نے دعا پڑھنی شروع کی، رسول اللہ نے پڑھانی شروع کی، آپ پڑھاتے پڑھاتے ان سے پڑھو باب نبیک الذی ارسلت، رسول نے پڑھایا باب نبیک الذی ارسلت، برا بن عازب نے پڑھ دیا باب رسولک الذی ارسلت۔ نبی نے کیا پڑھایا؟ باب نبیک الذی ارسلت۔ برا بن عازب نے کیا پڑھا؟ باب رسولک الذی ارسلت۔ اب کچھ سوچے کیا ہو گیا؟ نبی کی جگہ رسول کے لفظ کو استعمال کر لیا، حرج کیا ہے؟ آقا ہی فرما دیتے کوئی حرج نہیں، میں نے نبی پڑھایا تو نے رسول پڑھ لیا ہے، مسند احمد کے الفاظ ہیں، کائنات کے امام نے سنا کہ میں نے پڑھایا باب نبیک الذی ارسلت، برا بن عازب نے پڑھ دیا باب رسولک الذی ارسلت، نبی کی پہچانی شکن آلود ہو گئی، محبوب غصے میں آ گئے، آپ نے زور سے اس کی چھاتی پہ موقع مارا اور موقع مار کے فرمایا برا بن عازب میں پڑھا رہا ہوں باب نبیک الذی، تو پڑھ رہا ہے باب رسولک الذی، یاد رکھ اگر تو چاہتا ہے اللہ تیری دعا کو قبول کرے تجھے وہی پڑھنا ہوگا جو میں محمد پڑھا رہا ہوں۔ اپنی مرضی کرنے کی اجازت، یارو ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہمارا لوگوں سے جھگڑا کیا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں اس منزل میں اللہ دین کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو مولوی صاحب نے کیا کہا، مفتی صاحب نے کیا کہا، امام صاحب نے کیا کہا، خطیب صاحب نے کیا کہا، حبیب صاحب نے کیا کہا، حسیب صاحب نے کیا کہا، نبیب صاحب نے کیا کہا، یہ سب چھوڑ دو اور منزل من اللہ دین کی طرف آ جاؤ۔ آقا نے کیا فرمایا؟ بات یاد ہے آپ کو؟
فرمایا یہ اقتدار تمہارا، اختیار تمہارا، روح تمہارا کب تک؟ معلوم تحدثوا حدثا، جب تک دین کے اندر نئی باتیں۔ محبوب جی اگر کسی نے ایسا کرنا شروع کر دیا پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا فَعَلْتُمْ، اگر تم نے اس جرم کا ارتکاب کیا، اگر تم نے یہ رستہ اختیار کر لیا، یہ وتیرہ اختیار کر لیا، پھر پتہ کیا ہوگا؟ محبوب جی کیا ہوگا؟ فرمایا سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شَرَارَ خَلْقِهِ، اللہ تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دے، اقتدار تم سے چھن جائے گا، اختیار تم سے چھن جائے گا، کرسی تم سے چھن جائے گی، روح تمہارا ختم ہو جائے گا، دبدبا جاتا رہے گا۔ کائنات کے امام نے کہا سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شَرَارَ خَلْقِهِ، برے لوگ، بڑے نیک لوگ تو آتے مسلط نے نا۔ سوچنے کی بات ہے مومنوں، مسلمانوں، محبوب جی پھر کیا ہوگا جب یہ برے لوگ مسلط ہوں گے؟ فَيَلْحَقُوكُمْ كَمَا يُلْحَقُ الْكَذِيبُ، وہ تمہاری چمڑیاں اس طرح ادھیڑیں گے اور تمہاری چمڑیاں اس طرح اتاریں گے جس طرح گنے سے چھلکا اتارا جاتا ہے۔ مومنوں، مسلمانوں، دیکھو برما میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو شام کے اندر مسلمانوں کی چمڑیاں کس طرح ادھیڑی جا رہی ہے، دیکھو عراق اور کشمیر کے اندر کس طرح مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کبھی سوچو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، علیحدگی میں بیٹھ کے سوچو، محبوب جی یہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر کب تک رہے گی؟ اب ابو داؤد کے الفاظ سنیں، سن نبی داؤد کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا دین کو چھوڑو گے سلط اللہ علیکم ذلت، اللہ تم پہ ذلت کو مسلط کرے، لا یرفعہ عنکم، حاضر کے سیگے ہیں، حاضر کے، سلط علیکم سلط، علیکم تم پر یہ ذلت سوار رہے گی، یہ ذلت تم پر موجود رہے گی، لا یرفعہ عنکم، اللہ اس کو کبھی نہیں اٹھائے گا، اللہ اس ذلت کو تم سے کبھی دور نہیں کرے گا۔ محبوب جی کب تک؟ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، تمہیں ایک نہ ایک دن اہل حدیث کی دعوت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ قرآن، تمہیں ایک نہ ایک دن قرآن و حدیث کی طرف آنا ہو، اصل دین کی طرف آنا ہوگا۔ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، لوٹو اپنے اصل دین کی طرف۔ اور لوگوں ہم تمہیں بلا رہے ہیں، صبح شام بلا رہے ہیں، جلسوں کانفرنسوں میں بلا رہے ہیں، خطبات اور دروس میں بلا رہے ہیں، غزلوی اور روپڑیوں کی طرف نہیں، لکھوی اور سلویوں کی طرف نہیں، امام اور مفتیوں کی طرف نہیں، خطیب اور ادیبوں کی طرف نہیں، ہم تمہیں بلا رہے ہیں، یا عرش والے خدا کی طرف بلا رہے ہیں، یا مدینے والے مصطفیٰ کی طرف۔ سوچو تو صحیح ہماری بات، اگر آج تم فیصلہ کر اس حدیث کو سننے کے بعد پختہ عزم کر لو کہ ہم اس سچے دین کی طرف لوٹیں گے اور اسی پہ راضی رہیں گے، صبح و شام یہ ترانہ پڑھنا شروع کر دو، یہ ترانہ گانا شروع کر دو، اللہ کی قسم اپنی زبان سے یہ کہنا شروع کر دو، پھر دیکھو تمہیں حاصل کیا۔ جو شخص صبح شام یہ پڑھنا شروع کر دینا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں،
اے اللہ تیرے محبوب محمد کے نبی ہونے پر راضی، اے اللہ تیرے دین کے اسلام ہونے پر راضی ہوں۔ دن رات یہ ترانے گانے شروع کر دے، یہ نغمے پڑھنے شروع کر دے، یہ آوازیں بلند کرنے شروع کر دے۔ امام کائنات فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حسن سند کے ساتھ ہے، آقا کائنات فرماتے ہیں یہ بندہ جب مر جائے گا دنیا سے رب کی بارگاہ میں جائے گا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا تو یہ وہاں بھی کہے گا نزید تو باللہ ربن و بالاسلام دین و محمد نبی۔ آسمان کا خالق و مالک کہے گا اِنَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُحْصِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے میرے بندے دنیا میں تو ان پہ راضی رہا، آخرت میں تم پہ راضی ہو گیا۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ معاشر کے میدان میں رب کہہ دے میں تجھ سے راضی ہوں، میرے بندے میں تجھ سے راضی۔ اور یہی پہ بس نہیں، آپ اگر ابو داؤد کو کھولے، ابو داؤد کے الفاظ پتہ کیا ہے کہ بندہ جب بار بار کہتا ہے اللہ میں راضی میں راضی میں راضی میں راضی، تجھ پہ راضی، نبی پہ راضی، دین پہ راضی، میں راضی، اللہ بار بار سن کے کہتا ہے میرے محبوب میرے بندے کو بشارت دے دے، یہ بار بار کہہ رہا ہے میں راضی، میں اس کے اس جملے پر اس کو بشارت دیتا ہوں وجبت علیہ الجنہ، میں نے اس کے بدلے تم پر جنت کو واجب کر دیا ہے، جنت میرے مقدر میں نہیں۔ یہی پہ بس نہیں، جب میں امام طبرانی کی موجب الکبیر کھولتا ہوں، امام ناصر الدین البانی کی سلسلہ صحیحہ کھولتا ہوں، وہ میری اس روایت پر نظر پڑتی ہے کہ آقا کائنات فرماتے ہیں فَأَنَا السَّئِيمُ فَأَنَا السَّئِيمُ فَأَنَا السَّئِيمُ، اور بار بار کہنے والے میں راضی میں راضی میں راضی، جا میں محمد تیرا گرانٹڈ ہو گیا، میں محمد تیرا ضامن ہو گیا۔ دنیا میں مضبوط ضامن تلاش کرتے ہو نا، مضبوط گرانٹڈ مانگتے ہو نا، معاشر میں جناب محمد سے بڑا ضامن کو تمام نبی کہیں گے جاؤ رسول اللہ کے دروازے پہ، رسول اللہ سے آپ بنوا رہے ہیں تو کیا میں راضی، اس کے رب ہونے پہ راضی، نبی کے محمد کے نبی ہونے پہ راضی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کے اسلام ہونے پہ راضی، تو کیا یہ جملہ میں اعلان کر کے کہتا ہوں لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں محمد قیامت کے دن تیرا بازو پکڑ کے تمہیں جنت میں چھوڑ کے آؤں گا۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ اہل حدیث کی لوگوں دعوت یہی ہے، سچے اور سچے دین کی طرف پلٹو، اس سچے اور سچے دین کو مان لو، اس سچے اور سچے دین سے وابستہ ہو جاؤ، اس سے تعلق قائم کرو۔ اگر تمہارا اس دین کے ساتھ تعلق جڑ گیا، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عزت دے دے گا، آخرت میں جنت دے دے گا۔ اہل حدیثوں اس دعوت کو لے کے اٹھو، اس پیغام کو لے کے اٹھو، اس صدا کو لے کے اٹھو کہ قرآن و حدیث سے دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے، زندہ رہے تو اسی پہ رہیں گے، اسی پہ مر مٹ جائیں گے، اس پیغام کو ہر کوچہ و بستی میں پہنچائیں گے، چھوڑو سب تاغوتوں کو، ہم قوم کو یہ سمجھائیں گے، اپنے رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے، چونکہ شہادت کا جذبہ دل میں لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ اس مقصد سے ہرگز منہ نہ موڑیں گے، دین حق کو سب دینوں پہ غالب کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا یہ تھے خطیب انقلاب قائد اہل حدیث علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، چیف آرگنائزر مرتی جمعیت اہل حدیث العالمی پاکستان، جو سنت کی اہمیت
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور دین کو اتنا ہی ماننا جتنا قرآن و حدیث میں آ گیا ہے، اس میں اضافہ اور نئے کاموں کو ایجاد نہ کرنا، اس کی طرف ہماری توجہ دلا رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے شیخ، ہمارے قائد محترم کی علم میں، عمر میں اور زور بیان میں اور برکت عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے لاہور سے تشریف لانے والے مہمان جناب قاری اکرام الحق اثری صاحب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ فضیلت الشیخ جناب قاری اکرام الحق اثری صاحب، آپ لاہور۔